بسم الله الرحمن الرحیم۔ زارابا، ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ زارابا کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ زارابا میں آپ نے پڑھا تھا تثنیہ کے صیغے میں کہ اس کے اندر الف ضمیر ہے۔ پھر اگلی بات آپ نے یہ پڑھ لی کہ اس ضمیر کو مرفوع متصل کہتے ہیں کہ جڑی ہوئی ہے اندر، ایک لفظ کا ایک جو ہے نا وہ جز بن چکی ہے۔ تو ابھی تک زارابا کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ضمیر ہے، اور آپ اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے، مارا اس ایک مرد نے، مارا اس ایک مرد نے، یہاں تک تو آپ بات سمجھ۔ لیکن اگر میں یہاں بیٹھا بیٹھا ہی آپ کو اپنی زبان کے اندر کوئی قصہ سنانا شروع کروں، میں کہوں جی میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے میرا بہت اکرام کیا، بہت عزت کی، بہت اچھے کھانے کھلائے، تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی وہ ہے کون جس کی باتیں کر رہے ہیں؟ ذہن میں ایک سوال رہ جاتا ہے، جی ہے کون بندہ تو بتائیں۔ اسی طرح جب ہم ادھر کہتے ہیں زارابا مارا اس ایک مرد نے، تو بات یہاں پر بھی آتی ہے بھائی وہ بندہ کون ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کے پاس میں گیا، اس نے مجھے اچھے کھانے کھلائے، تو اس وغیرہ کہنے سے پہلے ایک کسی بندے کا نام ہوتا ہے جو ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہاں پر ہم کہتے ہیں مارا اس بندے نے، اب سوال تھا کس نے؟ اس سے پہلے کسی بندے کا ذکر کریں تاکہ پتہ چلے وہ کون بندہ ہے مارنے والا، بات مجہول نہ رہ جائے۔ تو مثال کے طور پہ میں پیچھے لفظ لکھ دیتا ہوں زید کا، اسے کہتے ہیں کہ جو ضمیر تھی اس کا پیچھے ایک مرجع ہوتا ہے، کہ یہ ضمیر اس ایک مرد نے مارا، یہ اس کسی ایک بندے کی طرف لوٹ رہا ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر زارابا کے اندر ہم کہہ رہے ہیں اس ایک مرد نے مارا، ہوا کا مرجع ہم کہہ رہے ہیں اس ایک مرد نے، تو وہ ایک مرد کون ہے؟ اس کا پیچھے ذکر کریں گے زید، اس کو کہتے ہیں مرجع، کہ اس ضمیر کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ ہو جائے گا زید مرجع۔ اب جملہ ہو جائے گا زیدن ضربہ۔ اب اس کی ہم ترکیب پھر کیسے کریں گے؟ ترکیب وہی ہم سمپل انداز سے ہی کریں گے، زیدن مبتدا، ضربہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جو کہ خبر بنا، بس۔ اور اس چیز کی ترکیب کے اندر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہوا ضمیر لوٹتی ہے زید کی طرف۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب جملہ فعلیہ خبر بنے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ لوٹتی ہے مبتدا کی طرف، اس ضمیر کو عائد کہتے ہیں، عائد معنی لوٹنے والی۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر پہلے آ جاتی ہے لیکن اس کا جو مرجع ہے وہ پیچھے نہیں بیان ہوتا، جیسے انہو زید قائم۔ ابھی اس کی ترکیب آپ نہ سوچ، یہ انا جو ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل میں سے،
इन्नहु ज़ैदुन काइमुन, इसके अंदर हु ज़मीर शुरू में जिक्र की गई है और पीछे इसका कोई मर्जे नहीं है। इसी तरह इन्नहा ज़ैनबु काइमतुन, अब यहाँ पर हा ज़मीर मुअन्नस की है तो पहले जिक्र कर दी गई है और मर्जे इसका पीछे नहीं है जहाँ ज़मीर लौटे। तो अगर ये ज़मीर मुज़क्कर की हो तो इसे कहते हैं ज़मीर शान, और अगर ज़मीर मुअन्नस की हो तो इसे फिर ज़मीर किस्सा कहते हैं। इधर देखें जी किताब के अंदर फायदा, कभी जुमला से पहले ज़मीर गायब बगैर मर्जे के वाक़े होती है, बस अगर वो ज़मीर मुज़क्कर की है तो उसको ज़मीर शान कहते हैं, और अगर ज़मीर मुअन्नस की है तो ज़मीर किस्सा, और उस ज़मीर के बाद वाला जुमला उसकी तफसीर और वजाहत करता है। बाद वाला जुमला उसकी वजाहत कर रहा होता है। जैसे इन्नहु, बेशक वो कौन, ज़ैदुन काइमुन, ये बाद वाला उस जुमले की वजाहत कर देता है। जैसे इन्नहु ज़ैदुन काइमुन, तहकीक शान ये है, ये हु ज़मीर शान है इसलिए तर्जमा शान कर लेंगे। तहकीक शान ये है, तहकीक का माना जो है ना वो इन्ना ने दिया है कि जैद खड़ा है, और इन्नहा ज़ैनबु काइमतुन, तहकीक किस्सा ये है कि ज़ैनब खड़ी है। ज़मीर जहां भी आती है उसका मर्जे होता है। अब इसका हम तर्जमा कैसे करते हैं? ज़ैदुन ज़राबा, पहले हमने ज़राबा का किया हुआ था, उस एक मर्द ने मारा, मारा उस एक मर्द ने, और ये ज़मीर होवा की लौट रही है जैद की तरफ। अब जहां पे हम कह रहे थे मारा उस एक मर्द ने, उस एक मर्द की ज़मीर कहाँ लौटी, जैद की तरफ। तो गोया हम तर्जमा यूं भी कह सकते हैं, इस ज़मीर को हम हटा दें उस एक मर्द ने और यहाँ जैद लगा दें, मारा जैद ने, तर्जमा यूं हो जाएगा। या कह लें जैद ने मारा, अब उस एक मर्द वाला तर्जमा खत्म हो गया। रब्बि ज़िदनी इल्मा।